نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآنی قاعدے میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 19 اظہار کے بارے میں. اظہار کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب یعنی غنہ نہیں ہوگا. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. نون ساکن کو ادا کر کے فوراً بعد والے حرف کو ادا کریں گے. درمیان میں دیر نہیں لگے گی ورنہ اخفا ہو جائے گا، اور اتنی جلدی بھی نہیں کرنی کہ حرف صحیح ادا نہ ہو. عین اور حا کو ادا کرتے وقت بعض لوگ گلا گھونٹ لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، بلکہ ان دونوں حروف کو بہت نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. عین، حا، ایسے، ٹھیک ہے. اور بعض لوگ اظہار کرتے وقت نون کی آواز ناک میں لے جاتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے. نون ساکن کے بعد فوراً ہی دوسرا حرف ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اظہار ہے، مطلب کوئی غنہ اخفا نہیں ہوگا. سمپل پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے آئیے دیکھتے ہیں. الفاظ کی وضاحت. میم نون زیر من، ٹھیک ہے، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو. اب اس کو وقف کی حالت میں پڑھنا ہے من، یعنی ہا کو ساکن کر دیں گے. اب دیکھیں کوئی اخفا غنہ کی آواز آئی نہیں نا، ناک میں آواز لے کر گئے نہیں، اس کو اظہار کہتے ہیں. ہے نا آسان؟ کتنا آسان سبق ہے. صرف نام یاد رکھنے کی بات ہے اس میں، اور باقی تو بالکل آسان ہے پڑھنے میں. میم نون زیر من، حا کاف زیر حک، من حک، میم زبر ما، من حکمہ، تا دو زیر تن، من حکمتن، حالت وقف من حکمہ. تا کو ہا میں بدل دیں گے اور ساکن پڑھیں گے من حکمہ. پھر ہے میم نون زبر من، حمزہ کھڑی زبر آ، من آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، حمزہ کھڑی زبر آ، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اس کو. نون کو اور میم کو، ان دونوں میم اور نون کو لمبا نہیں کرنا. من آمنا. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار. اظہار میں مطلب اخفا غنہ نہیں کرنا. من آمنا، حالت وقف من آمن. اب آگے ہے عنہ، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عنہ، اور حالت وقف میں ہم اس کو پڑھیں گے عنہ. پھر ہے من علم، میم نون زیر من، میم نون زیر من، عین لام زیر علم، میم دو زیر من، علم. کیا بنا لفظ؟ من علم، من علم، حالت وقف من علم. اس کو کیسے پڑھنا ہے حالت وقف میں؟ عن، اور اس کو من علم. پھر ہے عن امری، عین نون زبر عن. اب یہاں پر کیا ہے؟ حروف حلقی ہے حمزہ، تو یہاں اظہار کریں گے ہم. عین نون زبر عن، حمزہ میم زبر ام، را یا زیر ری، امری، ان امری، عن امری، حالت وقف عن امری. اب ہے اخن ہو، حمزہ زبر آ، خا نون پیش خن، اخن، ہا پیش ہو، اخن ہو، حالت وقف اخن. پھر ہے میم نون زیر من، خا زیر قی، لام کھڑی زبر لا، خلا، فا دو زیر فن، خلافن، حالت وقف خلاف، من خلاف. کیا پڑھا جائے گا؟
من خلاف، من خلاف. پھر ہے من غیری، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، را زیر زی، من غیری. حالت وقف من غیر. حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ من غیر. آگے ہے من حکیم، میم نون زیر من، حا زبر ح، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو زیر من حکیم. حالت وقف من حکیم. پھر ہے من خوف، میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوف. حالت وقف من خوف. پھر ہے یا نون زبر ین، ہا واو زبر ہو، ین ہو، نون زبر نا، ین ہونا. حالت وقف ین ہون. پھر ہے یا نون زبر ین، حا زیر حی، ین حی، تا واو پیش تو، ین حی تو، نون زبر نا، ین حی تونا. حالت وقف ین حی تون. پھر ہے جیم پیش جو، را پیش رو، جورو، فا دو زیر فن، جورو فن، ہا الف زبر ہا، را دو زیر زن، ہارن، جورو فن ہار. ٹھیک ہے، حالت وقف میں جورو فن ہار، اور ہجے کرتے ہوئے جورو فن ہارن. پھر ہے یا نون زیر ین، یا نون زبر ین، عین زیر عی، ین عی، قاف پیش قو، ین عقو. اب دیکھیے زیر زبر پیش ہے نا، ان کو لمبا نہیں کرنا، کھینچ کے نہیں پڑھنا ان کو، ٹھیک ہے. اور اظہار کرنا ہے کیسے، مطلب اخفار غنہ نہیں کرنا، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. ین عقو. حالت وقف ین عق. پھر ہے علیمن حکیمن، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم دو زبر من، علیمن، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکی، میم دو زبر من، حکیمن. عین اور حا کی آواز وسط حلق سے نکلے گی، علیمن حکیمن. اچھا وقف کی صورت میں کیسے؟ علیمن حکیما، علیمن حکیما، ایسے. اب ہے من عذاب، میم نون زیر من، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زیر بن، عذاب. حالت وقف عذاب، من عذاب. حالت وقف من عذاب. پھر ہے فمن اوتیا، فا زبر فا، میم زبر ما، نہیں فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، حمزہ واو پیش او، تا زیر تی، اوتی، یا زبر یا، اوتی یا، فمن اوتی یا، فمن اوتی یا. حالت وقف فمن اوتی. پھر ہے المنخنقۃ، اس کے ہجے کیسے ہوں گے؟ حمزہ لام زبر ال، میم نون پیش من، المن. بس یہاں تک یاد کیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ لمبا ہے نا تھوڑا سا، تو اس لفظ کو ہم آدھا آدھا کر کے یاد کریں گے. المن ہو گیا. اب پڑھیں خا زبر خا، نون زیرنی، خنی، خا زبر خا، نون زیرنی، خنی. اب ملا کے پڑھیں المنخنی. اب آگے قاف زبر قا، تا پیشتو، قطو، قاف زبر قا، تا پیشتو، قطو. جب قطو یاد ہو جائے اب شروع سے پڑھیے المنخنقۃ. ٹھیک ہے، کیا لفظ بنا؟ المنخنقۃ، المنخنقۃ. اور حالت وقف میں یعنی وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ المنخنقہ، تا کو ہا میں بدل دیں گے، ہا ساکن پڑھیں گے. پھر ہے عین زبر آ، ذال الف زبر زا، عزا، با دو زبر بن، عذابن. اچھا عین زبر ع، ذال الف زبر زا، عذا. عین کی آواز نرم ہوگی، ذال کی آواز بھی نرم،
عین کی آواز وسط حلق سے نکلے گی، گلا گھونٹ کے آواز نہیں نکالنی، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا منہ کھول کے عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا با دو زبر بن، عذابن، حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو زبر من، علیمن۔ یہاں دھیان یہ رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز عین کی طرح نہ نکلے، ٹھیک ہے؟ حمزہ کی آواز جھٹکے والی ہوتی ہے، لام زیر یا لی جو ہے، یا لام یا زیر لی، اس کو ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے۔ عذاباً علیماً، حالت وقف، عذاباً علیما۔ پھر ہے فلانا خلیلاً، فا پیش فو، لام الف زبر لا، فلا، نون دو زبر نن، فلانن، خو زبر خو، لام یا زیر لی، خلی، لام دو زبر لن، خلیلن۔ اب حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ فلانن خلیلا۔ پھر ہے نون واو پیش نو، حا یا زیر حا دو زبر حن، نوحن، ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، ہدئی، نون الف زبر نا، ہدینا، نوحن ہدینا۔ اور حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ ایسے ہی پڑھیں گے، نوحن ہدینا، ٹھیک ہے؟ یعنی نون کو لمبا کرتے ہوئے مد اصلی کے ساتھ۔ پھر ہے عجوز عقیم، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہجے عین پہ، عین زبر ع، جیم واو پیش جو، عجو، زا دو پیش زن، عجوزن، عین زبر ع، قاف یا زیر قی، عقی، میم دو پیش من، عقیمن، عجوز عقیم۔ حالت وقف عجوز عقیم، ٹھیک ہے؟ میم کو ساکن کر دیں گے۔ پھر ہے من خیرن، میم نون زیر من، خو یا زبر خی، را دو زیر رن، خیرن۔ اب من خیرن کو وقف کی صورت میں کیسے پڑھنا ہے؟ من خیر، ایسے آسان ہے نا؟ میم نون زبر من، حا واو زبر حو، من حو، لام زبر لا، من حولا، ہا الف زبر ہا، من حولہا۔ حالت وقف من حولہا۔ اب ہے انعمتا، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمتا۔ حالت وقف انعمت، تا کو موٹا نہیں کرنا، یہ دھیان رکھنا ہے، انعمت، انعمت، ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ ہے بغلام، بغلام حلیم، بغلام کے ہجے کرتے ہیں پہلے، با زیر بی، غین پیش غو، بغو، لام کھڑی زبر لا، بغلا، میم دو زیر من، بغلام، حا زبر حا، لام یا زیر لی، حلی، میم دو زیر من، حلیم، بغلام حلیم۔ حالت وقف بغلام حلیم۔ پھر ہے رف رفن، را فا زبر رف، را زبر را، رف را، ٹھیک ہے؟ فا دو زیر فن، رف رفن، را کو موٹا پڑھنا ہے، رف رفن۔ پھر ہے خضرن، خا ضاد پیش، خد، خا اور ضاد دونوں کو خوب موٹا پڑھنا ہے، ضاد پڑھیں یا ضاد، دونوں ٹھیک ہے لیکن ضاد زیادہ بہتر ہے۔ خا ضاد پیش، خز، را دو زیر زن، خضرن۔ حالت وقف رف رفن خضر، ٹھیک ہے؟ را کو یعنی ساکن کر دیں گے۔ پھر ہے علیم خبیر، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیم، خو زبر خو، با یا زیر بی، خبی، را دو پیش رن، خبیرن، علیم خبیر۔ حالت وقف علیم خبیر۔ پھر ہے فسینغزون، فا زبر فا، سین زبر سا، فسا، یا نون پیش یون، فسین، سین کی آواز سیٹی والی اور باریک ہوگی، فسین، غین زیر غی، فسینغی۔ یہاں تک یاد کر لیجئے، جب یہاں تک یاد ہو جائے پھر آگے ملا کے پڑھیں، لمبا لفظ ہے نا
تو آدھا آدھا کر کے یاد کریں گے اس کو. فَسَيُنْغِي ضاد واو پیش زو فَسَيُنْغِزُو نون زبرنا فَسَيُنْغِزُونَ فَسَيُنْغِزُونَ حالت وقف فَسَيُنْغِزُونَ. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.